بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، میں فجر کی نماز کے لیے صف میں کھڑا تھا۔ میرے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ جب دو صفوں کے بیچ سے گزرتے تو فرماتے صفیں درست کر لو۔ جب صفیں درست ہو جاتی تو آپ آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرتے۔ عموماً سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اسی طرح کی کوئی لمبی صورت پہلی رکعت میں تلاوت کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پہلی رکعت پا لیں۔ آج آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی ہی تھی کہ میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا، کتے نے مجھے مار ڈالا۔ پھر یہ مجوسی مردود اپنا دو داری چھرا لے کر بھاگا۔ دائیں بائیں جو مسلمان بھی ملا اسے زخمی کرتا ہوا بھاگتا رہا، یہاں تک کہ 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا۔ ان میں سے 7 لوگ مر گئے۔ یہ حال دیکھ کر ایک مسلمان شخص نے اس پر اپنا جبہ پھینک کر پھنسا لیا۔ جب اس نے سمجھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو امام بنا دیا کہ نماز پوری کریں۔ جو لوگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب تھے انہوں نے تو یہ حال دیکھا اور دور والے مقتدیوں کو یہ خبر ہی نہیں ہوئی، مگر قلت میں انہوں نے جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز نہ سنی تو سبحان اللہ کہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے ہلکی پھلکی نماز پوری کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، دیکھو تو میرا قاتل کون ہے۔ کچھ دیر تک وہ گھومے خبر لیتے رہے، پھر آئے اور کہنے لگے مغیرہ کا غلام۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہی کاریگر غلام؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اسے غارت کرے، میں نے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے مجھ کو کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے قتل نہیں کرایا جو خود کو مسلمان کہتا ہو۔ اے ابن عباس، تم اور تمہارے والد یہ چاہتے تھے کہ یہ مجوسی مدینہ میں خوب آباد ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ غلام تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ کہیں تو ان سب غلاموں کو قتل کرا دوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہ کیا غلطی کر رہے ہو؟ جب وہ تمہاری عربی زبان بولنے لگے، تمہارے قبیلے کی طرف نماز پڑھنے لگے اور تمہاری طرح حج کرنے لگے تو پھر کیوں قتل کر سکتے ہو؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر اٹھا کر لائے گئے، ہم بھی ان کے ساتھ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا مسلمانوں پر اس سے پہلے کوئی مصیبت ہی نہیں گزری۔ کوئی کہتا تھا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کہتا تھا مجھ کو تو ڈر ہے وہ جانور نہ ہوں گے۔ پھر آپ کو کھجور کا شربت پلایا گیا، آپ نے اسے پیا تو پیٹ سے باہر نکل گیا۔ پھر دودھ لایا گیا، آپ نے اسے بھی نوش کیا لیکن وہ بھی زخم سے باہر نکل پڑا۔ اب سب نے جان لیا کہ آپ بچنے والے نہیں۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے اور لوگ بھی آئے، سب ان کی تعریف کر رہے تھے۔ آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، عبداللہ دیکھو کہ میرے اوپر قرض کتنا ہے۔ لوگوں نے حساب کیا تو 86,000 درہم یا کم و بیش کچھ ایسا ہی قرض نکلا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میری اولاد کا مال اس قرض کو کافی ہے تو ان کے مالوں میں سے یہ قرض ادا کر دینا، ورنہ میری قوم بنی عدن بن کعب سے سوال کرنا۔
اگر ان سے بھی یہ قرض نہ ادا ہو سکے تو قریش کے لوگوں سے مانگنا، بس قریش کے سوا اوروں سے نہ مانگنا، اس طرح میرا قرض ادا کر دینا۔ اور اے عبداللہ، تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین سلام کہتے ہیں، آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں۔ پھر ان سے یہ کہنا کہ عمر آپ سے اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت دیجیے تو وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہو۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سلام کر کے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ پھر اندر گئے تو دیکھا کہ وہ خود عمر رضی اللہ عنہ کے غم میں رو رہی تھیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن کیے جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر آج میں ان کو اپنی ذات پر مقدم رکھوں گی۔ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر آئے تو لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ عبداللہ آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ کو ذرا اٹھاؤ۔ ایک شخص نے ان کو اٹھا کر اپنے اوپر ٹیک دے دی۔ آپ نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہی جو آپ کی آرزو تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، الحمدللہ، میرے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ اہم نہ تھی۔ اب جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر لے جانا تو ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہنا اور کہنا، خطاب کا بیٹا عمر آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اس وقت بھی اجازت دیں تو میری لاش حجرے میں لے جانا اور دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے مقبرے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم آپ کی میت لے کر نکلے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا اور کہا، عمر خطاب کا بیٹا آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لے جاؤ حجرے میں دفن کر دو۔ چنانچہ آپ حجرے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیے گئے۔